مریانہ کو روانہ کرنے کے بعد تینوں ابھی قلعے کے دروازے سے تھوڑی ہی دور تھے کہ قلعے کے اندر ایک بارگی کی کئی نقارے زور زور سے بجنے لگے۔ تینوں ایک دوسرے سے کچھ کہے بغیر اپنی پوری رفتار سے قلعے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا حشام بھاگتا ہوا ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ عمیر کے قریب آتے ہی حشام ایک ہی سانس میں کہہ گیا، سیدی تاتاری تلم کا محاصرہ کر چکے ہیں، ابھی ابھی جاسوس کبوتر پیغام لے کر آیا ہے، جابر اور ربا نے آپ کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ عمیر نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ لبیک لبیک پکارتے ہوئے اپنے مکان کی طرف بھاگنے لگا۔ ابو نواس اور حوازن اس کے پیچھے تھے۔ عمیر اپنے مکان سے سامنے والی چٹان کے اوپر بھاگتا ہوا چڑھا اور اپنے دونوں ہاتھ منہ کے دائیں بائیں جماتے ہوئے زور زور سے پکارنے لگا، الصاعقہ، الذئب، اللہب، الاسد، الحرور۔ قلعے کے چاروں طرف پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنے برجوں سے بھی یہی آوازیں سنائی دینے لگی اور ان کے جواب میں عرب، ترک اور بربریوں کے دستے اپنے گھوڑوں پر سوار لبیک لبیک پکارتے ہوئے قلعے سے باہر نکلنے لگے۔ عمیر جب اپنے کمرے میں گیا تو اریتا سہمی سہمی وہاں کھڑی تھی۔ عمیر کو دیکھتے ہی اس نے بڑی پریشانی میں پوچھا، عمیر یہ کیا ہوا ہے؟ عمیر نے دیوار سے لٹکی ہوئی اپنی زرہ لی اور اسے پہنتے ہوئے کہا، تاتاری تلم کا محاصرہ کر چکے ہیں اور مجھے جابر اور ربا نے مدد کے لیے پکارا ہے۔ میں لبیک کہہ چکا ہوں اور ابھی اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر رہا ہوں۔ اریتا نے منہ سے کچھ نہ کہا، خاموشی سے عمیر کو زرہ پہنانے لگی۔ عمیر مسلح ہو کر اپنے گھوڑے کے ساتھ جب باہر آیا تو ابو نواس، حوازن اور حشام وہاں کھڑے تھے۔ عمیر نے حشام کو مسکن کی حفاظت پر مامور کیا۔ ابو نواس اور حوازن کے ساتھ قلعے سے باہر آیا۔ پورا لشکر ان کے انتظار میں وہاں کھڑا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے سامان رسد سے لدے ہوئے گھوڑے تھے۔ تینوں لشکر کے آگے آئے جہاں شیبان پہلے سے اپنے جرار دستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر عمیر نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور آن کی آن میں لشکر کے سارے گھوڑے سر پر دوڑ پڑے۔ جب وہ اپنی مسکن کی حدود کے اندر ہی گھوڑے دوڑا رہے تھے تو عمیر نے دیکھا مریانہ اپنے گھوڑے پر سوار ایک بلند چٹان کے اوپر فضا میں ہاتھ لہرا لہرا کر عمیر کو الوداع کہہ رہی تھی۔ عمیر نے صرف ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر اس کی نگاہیں اپنے سامنے جم گئی تھی۔ اپنے مسکن کی حدود سے نکل کر عمیر نے لشکر کا رخ بدلا۔ اب وہ شمال مشرق کے رخ پر موصل کی طرف جانے والی شاہراہ پر اپنے لشکر کے ساتھ دھول اڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ دور دور تک وادیاں گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھی تھی۔ ارد گرد کے بادل آسمان کی طرف اٹھتے جا رہے تھے۔ آفتاب لبے بام چمک رہا تھا۔ گرم اور تیز ہوائیں درختوں پر چیخ چلا رہی تھی۔ تاتاریوں کو تلم کا محاصرہ کیے کئی روز ہو چکے تھے۔ جابر اور ربا کی سرکردگی میں موت کے مسافر کچھ ایسے انداز میں اپنی دفاعی جنگ جاری رکھے ہوئے تھے کہ تاتاریوں کے لیے قلعہ فتح کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو گیا تھا۔ دونوں طرف سے آتشی تیروں کی بارش کی جا رہی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا گویا آسمان سے آگ برسنے لگی ہو۔ شورا پشت جنگجو اور غارتگر تاتاری اپنے چہروں پر شیطنت کا رنگ لیے قلعے پر منجنیکوں سے پتھر برسا رہے تھے، لیکن قلعے کی فصیل ابھی تک ویسی کی ویسی تھی۔ سورج جب مغرب کی فنا گاہوں کی طرف جھک گیا اور قلعے کی فصیل کے سائے بڑھنے لگے تو برج پر کھڑے ربا کی آنکھیں ناگہاں اس شاہراہ کی طرف اٹھ گئیں جو موصل کی طرف سے آتی تھی۔ اس نے دیکھا شاہراہ پر زمین سے آسمان تک گرد کے بادل امٹ گئے تھے اور لمحہ بلمحہ گرد کا وہ طوفان تلم سے نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ ایسی تیز رفتاری کے ساتھ جس طرح طوفانی جھونکے اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ ربا غور سے اس طرف دیکھنے لگا۔ گرد کے بادل جب چھٹے تو اس نے دیکھا وہ ان کا اپنا لشکر تھا۔ سب سے آگے عمیر تھا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس کی چمک وہاں تک دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے پیچھے ابو نواس اور حوازن تھے جن کے پیچھے موت کے مسافر ایک طوفان کی طرح انڈے آ رہے تھے۔ ایک دوسرے برج کی طرف منہ کر کے ربا زور زور سے چلانے لگا، جابر جابر ادھر دیکھو، وہ آ گئے جابر، میرے آقا آ گئے۔ جابر نے برج سے سر اٹھا کر ادھر دیکھا۔ عمیر اپنے لشکر کے ساتھ بحر ذخائر کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ان کی رفتار میں دریاؤں کی روائی تھی اور وہ آگ اور خون کا پیغام بن کر لمحہ بلمحہ قریب ہوتا جا رہا تھا۔ جابر نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے چلا چلا کر کہنا شروع کر دیا، ساتھیو ہماری فوج آ گئی ہے، آقا ہماری مدد کو پہنچ گئے ہیں اور وہ تاتاریوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔
جواب میں قلعے کے سپاہی نئے جوش کے ساتھ اللہ اکبر کی سزائیں بلند کرنے لگے تھے۔ جابر پھر اپنے لشکر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اب تشکر کے آنسو تھے۔ اس نے دیکھا سینے میں تیر کھا کر مسکرانے والے عربوں کی سفید ابائیں لہرا رہی تھی۔ شعلہ بے باک ترک امٹتے ساگر کی شکل اختیار کر گئے تھے اور دیو پیکر بربری اپنے چہروں پر طوفانی یورش لیے جنونی کیفیت کے ساتھ تکبیریں بلند کرتے اپنے گھوڑوں کو مارتے چلے آ رہے تھے۔ جابر نے اپنی آنکھیں خشک کر لی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اس نے بڑی انکساری سے کہا، اے دونوں جہانوں کے مالک، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، تیرا شکر ہے۔ پھر قلعے سے باہر تاتاری لشکر کی طرف دیکھتے ہوئے جابر نے پوری قوت سے چلا کر کہا، ظلمت کے فرزندوں، اپنے روزے حساب کا انتظار کرو، ہمیں جن کا انتظار تھا وہ آ گئے ہیں۔ تلم کے قریب آ کر عمیر کے اشارے پر لشکر کی صفیں خوب گت گئی تھی۔ سپاہی ایک دوسرے سے جڑ کر ان اعداد متباین کی طرح بن گئے تھے جو تقسیم نہیں ہو سکتے، یا یوں گویا انہوں نے اپنے آپ کو ایسی زنجیروں میں جکڑ لیا تھا جو ٹوٹ نہیں سکتی۔ لشکر جب اظہر من الشمس ہو کر قلعے کے سامنے آیا تو ایک ساتھ کئی بار تکبیریں بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اپنی منزل خونبار پہنچ کر لشکر حملہ آور ہوا تھا۔ ان میں سب سے آگے عمیر تھا۔ ابو نواس حوازن اس کے دائیں بائیں میمنہ اور میسرہ کا کام دے رہے تھے۔ سارا تاتاری لشکر سمٹ کر اس سمت بڑھا جس طرف عمیر حملہ آور ہوا تھا، لیکن عمیر کے حملے میں اس قدر تیزی اور سختی تھی کہ وہ اپنے سامنے آنے والے تاتاری لشکر کو قلعے کی فصیل تک اپنے آگے ہانکتا چلا گیا۔ موت کے مسافر تاتاریوں سے ان مویشیوں جیسا سلوک کر رہے تھے جن کے ذبح کرنے کا وقت آ گیا ہو۔ عمیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ دشمن کو کھیرے ککڑی کی طرح کاٹ رہا تھا۔ ہر طرف شور آہو بکا سنائی دینے لگا تھا، ہر طرف تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ ایسی صدائیں اٹھ رہی تھی جو مسلمان سپاہیوں کو خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے بےقل کر دیں۔ موت کے مسافر عمیر، ابو نواس اور حوازن کی سرکردگی میں اپنی تلوار کے بھیانک خروش کے ساتھ جوئے نور اور شرار برق کی طرح سینوں میں طوفانوں کی طرح تلاطم اور ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ لیے جس میں بے لوسی اور جانثاری تھی، کروٹیں بدلتے ہوئے طوفانوں کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ ہر طرف جنگ کے سرخ شعلوں کا رقص شروع ہو گیا تھا۔ جابر اور ربا نے فصیل کے اوپر کوئی مشورہ کیا، پھر وہ بھاگتے ہوئے نیچے اترے۔ سارا تاتاری لشکر چونکہ سمٹ کر عمیر سے مقابلے کے لیے ایک طرف ہٹ گیا تھا، لہٰذا انہوں نے قلعے کے صدر دروازے کو خالی چھوڑ دیا۔ جابر اور ربا نے قلعے کا دروازہ کھلوایا اور اپنے 3000 جانثاروں کے ساتھ وہ تاتاریوں کی پوچھ سے حملہ آور ہوئے۔ جنگ کی بھٹی یوں بھڑک اٹھی جیسے کہہ رہی ہو، آج بھڑک کر کبھی نہ بھڑکوں گی۔ جابر اور اس کے سپاہی اتنے دن محصور رہنے کے بعد پورا کفارہ ادا کر رہے تھے۔ موت کے مسافر اب دونوں طرف سے تاتاریوں کے سروں پر موت کی طرح وارد ہوئے تھے۔ ایک طرف سے عمیر، ابو نواس اور حوازن اپنے سرفروشوں کے ساتھ ان کے جسم ادھیڑ رہے تھے، تو دوسری طرف سے جابر اور ربا ان کے چہرے مسخ کر رہے تھے۔ دونوں طرف ایسے ارادوں کے ساتھ یورش ہو چکی تھی جن میں کوئی بھرپائی نہ تھی۔ تاتاریوں نے جب دیکھا موت کے مسافر لڑتے لڑتے بڑی تیزی سے ان کا احاطہ کرتے جا رہے ہیں تو ان کے لشکر میں پسپائی کے بگل بجنے لگے۔ اسی لمحہ دشمن کے قلب میں گھس کر شیر کی طرح لڑتے ہوئے عمیر نے چلا چلا کر کہنا شروع کر دیا، مجاہدو، تاتاری ظالم ہے، آگے بڑھو اور ان کا سینہ اور ان کے ظلم کا سینہ چیر دو اور ان کا گھیراؤ کیے جاؤ اور ان کا شکار ان لومڑیوں کی طرح کرو جو تیر کھاتے کھاتے آپاہج ہو گئی ہوں۔ عمیر کا پیغام لشکر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا دیا گیا اور موت کے مسافر ایک نئے جذبے کے ساتھ مردانہ وار جنگ و پیکار کی نئی حقائقیں دہرانے اور داستانیں دہراتے ہوئے لمحہ با لمحہ تاتاریوں پر افتادگی اور اعزاز شکنی کرتے چلے جا رہے تھے۔ سورج جب افق کے دریچے میں دن کی مسافت طے کرنے کے بعد شام کی سرخی میں نہانے لگا، موت کے مسافر تاتاریوں کو تہے تیگ کرنے کے بعد اپنی تلواریں صاف کر کے نیام میں کر چکے تھے۔ جابر اور ربا اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے عمیر کے پاس آئے۔ انہوں نے دیکھا عمیر کے چہرے پر گرد کی دبیز تہیں جمی تھی اور ان پر دشمن کے خون میں رنگا ہوا سرخ پسینہ بہہ رہا تھا۔ یہی حالت ابو نواس، حوازن اور لشکر کے سارے سپاہیوں کی بھی تھی۔ جابر اور ربا منہ سے کچھ نہ کہہ سکے اور اپنے تینوں سرداروں کو بھی ایسی آنکھوں سے دیکھتے رہ گئے جن میں بے لوث عقیدت اور گہری ارادت تھی۔ پھر عمیر کی آواز سنائی دی۔ وہ جابر سے مخاطب ہوا تھا، جابر، سپاہیوں کے آرام کا بندوبست کرو، کل صبح ہی صبح ہم واپس کوچ کر جائیں گے۔
سارا لشکر قلعے میں داخل ہوا، زخمیوں کی مرہم پٹی کی گئی، جنگ میں جو شہید ہوئے تھے انہیں قلعے کے باہر دفن کر دیا گیا۔ لشکر نے صرف ایک رات قلعے میں قیام کیا اور دوسرے روز عمیر، جابر اور ربا کو نئی ہدایات جاری کرنے کے بعد اپنے لشکر کو لے کر ابو نواس اور حوازن کے ساتھ مسکن کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ڈوبتے سورج کی آخری نگاہیں زمین پر سرخ رنگ بکھیر رہی تھی، افق کے دریچے لالگو ہو گئے تھے، آوارہ وطن بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑے رات کے ان مسافروں کی طرح حرکت کر رہے تھے جو ستاروں کی رہنمائی میں آہستہ آہستہ سفر کرتے ہیں۔ عمیر اپنے لشکر کے ساتھ مسکن میں داخل ہو رہا تھا، چاروں طرف ظلمتوں کا نزول شروع ہو چکا تھا، سنگلاخ سے چٹانوں سے ٹکراتی تیز ہوائیں یوں چیخ رہی تھی جیسے بے شمار روحیں نغمہ خواہ ہوں۔ ہلکا شب پھیلتا جا رہا تھا اور سنگین رات خوبیدہ امنگوں کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دریائے یرون کے بہتے پانی کے دھیمے راگ میں گیتوں کی گنگناہٹ اور تیز لہروں کی تڑپ میں شجاعت کا پیغام تھا۔ عمیر جب قلعے میں داخل ہوا، ایک طرف سے حشام بھاگتا ہوا آیا، عمیر کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ عمیر نیچے اترا اور حشام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، میرے بعد کوئی حادثہ تو نہیں ہوا؟ نہیں میرے آقا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، صرف دمشق سے ایک قاصد آپ سے ملنے آیا ہوا ہے، میں نے اسے مہمان خانے میں ٹھہرا رکھا ہے، میں نے اسے بہت قریدا، کچھ بتاتا نہیں، آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور شام کے حکمران کا کوئی پیغام بھی لے کر آیا ہے، وہ بڑی بے تابی سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ کیا اسے میری آمد کی خبر ہو چکی ہے؟ ہاں، میں نے اسے آپ کے لوٹنے کی اطلاع دے دی ہے۔ تو پھر میں اسے ملنا پسند کروں گا۔ حشام نے التجا کے لہجے میں کہا، آپ نہا دھو کر پہلے کھانا کھائیں اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اس سے ملے، آپ تھکے ہوئے ہیں میرے آقا۔ تم میری تھکاوٹ کی فکر نہ کرو، اس سے بات کیے بغیر میں کھانا نہ کھا سکوں گا، تم سپاہیوں کے کھانے کا بندوبست کرو، میں اس سے ملتا ہوں۔ عمیر نے ابو نواس اور حوازن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم دونوں بھی میرے ساتھ آؤ۔ ابو نواس اور حوازن بھی عمیر کے ساتھ ہو لیے، تینوں مہمان خانے میں آئے۔ دمشق سے آیا ہوا ترک قاصد بیٹھا ہوا تھا، تینوں نے باری باری اس سے مصافحہ کیا، پھر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے عمیر نے پوچھا، کیا تم دمشق سے ہمارے لیے کوئی پیغام لائے ہو؟ قاصد نے بڑے غور سے عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا میں سمجھ لوں میں اس کوہستانی قلعے کے سالار اعلیٰ عمیر بن خزام سے مخاطب ہوں؟ ہاں، میں ہی عمیر بن خزام ہوں۔ قاصد نے احترام سے اٹھ کر ایک بار پھر بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کریا۔ آپ شاید اپنی مہم سے واپس آنے پر سیدھے میرے پاس چلے آئے ہیں، آپ کا چہرہ گرد آلود ہے اور آپ نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا جو خون میں بھیگا ہوا ہے۔ میں ایک سپاہی ہوں اور سپاہی کو یہی لباس زیب دیتا ہے۔ تم کہو، تم شام سے ہمارے لیے کیا پیغام لائے ہو؟ قاصد کچھ کہنے کے بجائے بڑی بے چینی سے ابو نواس اور حوازن کی طرف دیکھنے لگا۔ عمیر کو پھر بولنا پڑا، یہ دونوں میرے جرنیل ابو نواس اور حوازن ہیں، میری کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں ہوتی، جو کچھ کہنا ہے ان کی موجودگی میں کہو، یہ دونوں میرے بازو ہیں، اور تم جانو بازو بدن سے علیحدہ نہیں ہوئے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں شام کے حکمران الملک الناصر کی طرف سے آپ سے ایک استدعا کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ کیسی استدعا؟ الملک الناصر یروشلم پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس مہم میں آپ کی آنت چاہتا ہے۔ عمیر کی گردن جھک گئی تھی اور وہ ان جانی سوچوں میں کھو گیا تھا۔ قاصد بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمیر اس خاموش صحرائی کی طرح چپ بیٹھا تھا جس میں نخلستان تو ہوں، آندھیوں کے جھکڑ نہیں۔ قاصد نے اسے چونکا دیا، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ عمیر نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور قاصد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، کیا مصر اور شام آپس کے اختلاف بھول کر ایک متحدہ طاقت کی صورت یروشلم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، جبکہ دونوں حکمران چچا زاد بھائی ہیں؟ قاصد نے اداس لہجے میں کہا، یہ ممکن نہیں، مصر اور شام کے اختلاف ایسے ہیں جو ختم نہیں ہو سکتے۔ عمیر نے زخمی مجروح اور فگارسی آواز میں کہا، تو پھر یہ عالم اسلام کی بدقسمتی ہے، اس پرآشوب دور میں جبکہ ایک طرف شمالی بیابانوں کے وحشی اور زہریلے جنگجو
تاتاری ہم پر نظریں جمائے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف صلیبی ہاسپٹلر اور ٹیمپلر مذہبی جنگ کا جنون لیے ہمیں گھور رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک تیسری قوت حسن بن سبا کے فدائین ہیں، جو عالم اسلام کے آسمان پر ایک منحوس ستارے کی شکل میں نمودار ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو میں سمجھوں گا کہ ہم بے اہمیت ہو چکے ہیں اور اس قابل نہیں کہ ملت میں زندگی کی حرارت پیدا کر سکے، اور پھر وہ دن دور نہ ہوگا جب ایک طرف سے تاتاری اپنی جہاں سوز اور تباہ کاری کے ساتھ اور دوسری طرف سے صلیبی اپنی وحشت اور بربریت کی ستم آرائیوں کے ساتھ ہم پر آخری ضرب لگانے کے لیے امٹ پڑیں گے۔ قاصد نے بڑی مایوسی سے پوچھا، تو کیا میں یہ سمجھ لوں آپ ہمارا ساتھ نہ دے کر ہمیں مایوس کریں گے؟ نہیں، عالم اسلام کی کسی افق پر جو بھی شخص اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ تم ملک الناصر سے کہنا، جب تک ہمارے ترکش میں تیر ہیں، جب تک ہمارے جسم میں خون کا سفر جاری ہے، ہم اپنے ان اغیار سے جنگ کرتے رہیں گے جو ہماری قوم کو ایک لاش سمجھ کر گندے گدھوں کی طرح ان کی طرف بڑھ گئے۔ جاؤ الملک الناصر سے کہنا وہ یروشلم پر حملہ کرے، پھر یروشلم کا آسمان دیکھے گا۔ ہم اس طرح سر پر کفن باندھ کر اپنے رب کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ قاصد نے تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اس جنگ میں آپ ہمارے رہنما ہوں گے۔ ہم سب قدرت کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ جنگ کی تیاری کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ہم بھولے بسرے اور بے ضرورت انسان ہیں۔ میں اور میرے سپاہی غفلت کی نیند نہیں سوتے۔ تم لوگ ہمیں ہر وقت جنگ کے لیے تیار پاؤ گے۔ میرے قلعے کی اسلحہ ساز بھٹیاں ہر وقت گرم رہتی ہیں اور میرے سپاہی ہر وقت اپنے گھوڑوں پر زینے ڈالے رہتے ہیں۔ تو میرے مسکن میں جدھر جدھر سے بھی گزرو گے یہ سنگلاخ کوہسار ہماری شجاعت کی گواہی دیں گے۔ قاصد نے بڑی ارادت مندی سے کہا، آپ اپنی عظیم قوم کی سطوت ہیں۔ عمیر نے بڑی سادگی اور انکساری سے کہا، میں ذات کا ایک سپاہی ہوں اور میرے ساتھی میری کل متاع ہیں۔ ہم موت و حیات کا راز سمجھ چکے ہیں۔ عزلت نشینی اور گوشہ گیری کی جامع زندگی بسر کرنے کی بجائے جنگ میں نقاروں کی گونج پر تکبیریں بلند کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں ہم اپنی زندگی کا راز سمجھتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے زہر ہیں جو خرقہ سالوس کی آڑ میں قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ہمارے حاشیہ خیال میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ قاصد بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے سامنے بیٹھا ہوا عمیر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی سرخ طوفان کروٹیں لے رہا ہو یا سرکش لہریں اپنے سکوت کو توڑ کر سرخ بجلیوں کا گہوارہ بن گئی ہوں۔ پھر اس نے گلوگیر لہجے میں کہا، آپ پہلے جرنیل ہیں جس میں لذت یکتائی دیکھی ہے۔ میں صرف ایک سپاہی ہوں۔ مجھے اب رخصت ہونے کی اجازت دیجیے۔ اب صبح ہی جانا؟ نہیں، میں کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں پڑا ہوں۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا ہوں۔ میں بہت جلد دمشق پہنچنا چاہتا ہوں اور آج کی رات میں اپنے سفر کا کافی حصہ طے کر لوں گا۔ مجھے امید ہے میرے کام کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مجھے جانے سے روکیں گے نہیں۔ عمیر کھڑا ہو گیا۔ آؤ پھر۔ چاروں اٹھ کر باہر آئے۔ آسمان سے چاندنی کے دریا بہ رہے تھے اور رات انگبگی ہو گئی تھی، اور دشت کے خارزار اور کوہنا خرابے چاندنی کی سبو کی بے پر ناچ اٹھے تھے۔ عمیر کے سپاہی میدان کے اندر ٹولیوں میں بیٹھے داستان گوؤں سے پرانے جرنیلوں کی شجاعت کی اساطیر اور مغنیوں سے رزمیہ گیت سن رہے تھے۔ قاصد نے آہ بھرتے ہوئے کہا، کیسا دل پسند ماحول ہے آپ کے مسکن کا، یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ عمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے سپاہی آزاد ہیں اور ہم دستور زبان بندی کے قائل نہیں۔ یہ اسی طرح بیٹھے کھانا کھا کر اسی طرح بیٹھے رہیں گے۔ عمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے سپاہی آزاد ہیں، ہم دستور زبان بندی کے قائل نہیں۔ یہ شام کا کھانا کھا کر اسی طرح بیٹھتے ہیں۔ ہشام انہیں دیکھتے ہی بھاگتا ہوا جب ان کے قریب آیا تو عمیر نے اسے قاصد کا گھوڑا لانے کو کہا۔
عمیر کی آواز قریب کھڑے ایک سپاہی نے بھی سن لی۔ وہ بھاگتا ہوا گیا اور قاصد کا گھوڑا لے آیا۔ عمیر، ابو نواس، حوازن اور حشام قاصد کو قلعے سے باہر تک چھوڑنے آئے، پھر وہ واپس لوٹ آئے۔ دوستو، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کتابوں کا مرکز۔